بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 127 میں اختیاری کفن سے عجز اور تعذر ہونے کی صورت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ کفن کی اختیاری مقدار سے عاجز ہوں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ مقدار سے عجز ہو تو اس کی بھی ایک صورت بنتی ہے، اور جنس کے لحاظ سے اگر عجز پایا جائے اور وہ جنس جو اختیاری صورت میں دی جا سکتی ہے کفن میں وہ نہ ہو تو بھی اس کا ایک علیحدہ حکم ہے۔ اضطراری صورت میں تقدیم کی کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے عجز اور تعذر کے احکام کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ھذا کلہ مع القدرۃ اما مع العجز فیجزی من العدد ما امکن ولو ثوبا واحدا وفی الجنس یجزی کل مباح۔ معلوم ہوا تھا کہ قدرت اور اختیار کی صورت میں کفن میں وہ کپڑا دینا چاہیے جس میں انسان مرد کی نماز جائز ہوتی ہے، اور اختیاری صورت میں 3 کپڑے واجب ہیں، لونگ، کرتا اور چادر۔ یہ سب اس صورت میں کفن کے احکام تھے جب قدرت اور اختیار پایا جائے، انسان کوئی مجبوری یا اضطراری حالت میں نہ ہو۔ اما مع العجز، لیکن جب عاجزی ہو، تعذر ہو، مشکل ہو، اضطرار ہو، فیجزی من العدد ما امکن، تو جتنا ممکن ہو عدد میں سے وہی کافی ہے، یعنی لونگ، کرتا اور چادر میں سے جتنا ممکن ہو وہی کافی ہوگا۔ ولو ثوبا واحدا، اگرچہ کہ مقدار میں سے ایک کپڑا ہی کیوں نہ ہو وہی پھر کافی ہوگا، چونکہ اختیار کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں، اضطرار کا حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ پس جتنی مقدار میں کپڑا ممکن ہو وہ اس کو کفن دیا جائے گا۔ وَفِي الْجِنْسِ يُجْزِي كُلُّ مُبَاحٍ، اور جنس بھی اضطرار ظاہر پیدا ہو گیا ہے تو ہر مباح میں سے اس کو کفن دینا کافی ہوگا۔ لیکن یقدم الجلد علی الحریر، لیکن جو جلد ہے چمڑے میں اس کو کفن دینا ہے اس کو ریشم پر مقدم کریں گے، کیونکہ جلد جو ہوتی ہے یہ ایک مرد کے لیے اس میں نماز جائز ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے منع کیا تھا کہ چونکہ اس پر کپڑے کا اطلاق نہیں ہوتا تھا تو مرد کے لیے ریشم میں تو اصلاً جائز نہیں ہوتی نماز پڑھنا، تو جلد اس سے مقدم ہوگی۔ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَعْقُولِ مِنْ وَبَرٍ وَشَعْرٍ وَجِلْدٍ، اور ریشم وہ حرام گوشت جانور کی وبر، شعر اور جلد سے کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ وبر کیا ہوتی ہے؟ اونٹ، خرگوش اور لومڑی کی اون پشم کو کہتے ہیں، شعر بالوں کو کہتے ہیں اور جلد چمڑے کو کہتے ہیں، یعنی حرام گوشت جلد کا، جو حرام گوشت حیوان کا جو چمڑا ہے، بال ہیں اور وبر۔ ظاہر ہے کہ یہ جو وبر ہے اونٹ، خرگوش اور لومڑی کی، یہ ان کا جو ہے اونٹ تو اس میں شامل نہیں ہوگا چونکہ وہ تو حلال گوشت ہے، لیکن اگر مردہ ہو تو پھر بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ثم النجس، اور ان سب کے بعد پھر نجس کپڑے میں
کفن دیا جا سکے گا اضطراری صورت میں۔ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحَرِيرِ وَمَا بَعْدَهُ، اور احتمال ہے کہ نجس کو مقدم کیا جائے ریشم پر اور جو اس کے بعد ہے، یعنی حرام گوشت جانوروں کی چمڑے اور اس کے بال وغیرہ۔ وَعَلَى غَيْرِ الْمَعْقُولِ خَاصَّةً، اور ایک احتمال ہے کہ یہ نجس حرام گوشت جانور کی چمڑے اور بال اور وبر سے مقدم ہو۔ اور نجس کے بارے میں وَالْمَنْعُ مِنْ غَيْرِ جِلْدِ الْمَعْقُولِ مُطْلَقًا، ایک احتمال یہ ہے کہ حلال گوشت حیوان کے چمڑے کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ کفن جائز نہ ہو مطلقاً، بہر صورت، نہ حالت اختیاری میں نہ حالت اضطراری میں، بلکہ اس کو عاریاً یعنی بغیر کفن کے دفن کر دیا جائے۔ تو یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس عبارت کی دلیلوں کی طرف اور فنی تحلیل کی طرف۔ یہ جو کہا تھا کہ جتنا عدد ممکن ہو اتنا کافی ہوگا، تو اس کے لیے ایک ہے قاعدہ میسور۔ اس قاعدہ فقہی کو دلیلوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ الميسور لا يسقط یا لا يسقط بالمعصور عین کے ساتھ، یعنی اگر کچھ چیزیں ممکن نہ ہوں تو باقی جو ممکنہ چیزیں ہیں وہ ساقط نہیں ہو جاتی۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا تعداد کے لحاظ سے۔ جنس کے لحاظ سے ہر مباح میں کفن دینا جائز ہے، تو غسلی کپڑے میں کفن دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ غسلی کپڑے میں تصرف کرنا حرام ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ غسلی کپڑے میں تو اضطراری صورت میں بھی کفن نہیں دے سکتے، یعنی مردے کو چھپاتے چھپاتے کسی اور کے مال میں تصرف کر لیں، ان کو ضرر پہنچائیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں لیکن یقدم الجلد علی الحریر، جلد جو ہے چمڑا، حلال گوشت جانور کا چمڑا، یہ مقدم ہونا چاہیے ریشم پر۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اضطراری صورت میں امر دائر ہو، حلال گوشت جانور کے چمڑے میں کفن دے یا دوسرے جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں اس میں کفن دے، تو جلد کو مقدم کریں گے دوسری تمام چیزوں پر۔ کیوں؟ ذکر میں شہید اول اس کی تعلیل اور سبب بیان کرتے ہیں کہ چمڑے میں کفن دینے سے جو منع تھا وہ صریح نہیں تھا، کیونکہ منع اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس پر کپڑے کا عنوان صادق نہیں آتا، لیکن دوسری چیزوں میں منع صریح ہے، یعنی ان میں منع کی کوئی نہ کوئی واضح علت موجود ہے، تو اس وجہ سے کپڑے کو مقدم کیا جا سکتا ہے، جلد چمڑے کو مقدم کیا جا سکتا ہے دوسری حرام چیزوں سے۔ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَعْقُولِ مِنْ وَبَرٍ وَشَعْرٍ وَجِلْدٍ، ریشم حرام گوشت کے چمڑے اور ان کے بالوں میں کفن دینے سے مقدم ہے۔ ریشم کو حرام گوشت جانور کے چمڑے وغیرہ پر مقدم کیا جائے گا، چونکہ ریشم میں عورتوں کی نماز جائز ہوتی ہے، لیکن حرام گوشت چمڑے میں تو کسی کی نماز جائز نہیں ہوتی، تو جس میں نماز جائز نہیں ہوتی کسی کے لیے بھی، مرد اور عورت دونوں کے لیے، تو اس کی جو مانعیت ہے وہ زیادہ ہے، اور جس میں فقط ایک کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی، مرد کی نماز ریشم میں ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کی جو مانعیت ہے وہ کم تر ہے۔ محقق ثانی نے اس میں اشکال کیا ہے کہ یہ تو نماز میں مکمل ہوتا ہے، یہ اس میں کفن جائز ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، کیونکہ دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ بس اصل یہ ہے کہ دونوں میں
دونوں میں کفن دینا تو جائز نہیں ہے. اب ایک کو مقدم کرتے ہیں تو وہ کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی. ثم النجس، اب نجس ان سب کے بعد میں آتا ہے. کیوں جی؟ اگر جلد حلال گوشت کا چمڑا نہ ملے اور ریشم بھی نہ ملے اور حرام گوشت چمڑا بھی نہ ملے تو نجس میں جا کے کفن دیں گے. اس کی علت کیا بیان کرتے ہیں کہ نجس میں کسی صورت میں نماز جائز نہیں ہوتی مگر کوئی اضطرار ہو، اور وہ یہاں اضطرار پایا جاتا ہے، بس اس میں آخر میں جا کے کفن جائز ہوگا. اب یہ جو احتمال بیان کیا ہے شہید ثانی نے کہ نجس کو حریر یعنی ریشم اور حرام گوشت چمڑے وغیرہ سے مقدم کیا جا سکتا ہے، احتمال ہے، تو فرماتے ہیں ذکر شیعہ میں شہید اول نے یہی نظریہ اختیار کیا ہے، چونکہ نجس میں جو مانع ہے وہ عرضی ہے، عارض ہوا ہے، عارضی ہے، اور ریشم میں اور حرام گوشت جانور کے چمڑے وغیرہ میں جو معنی ہے وہ ذاتی ہے. بس عرضی معنی کو ذاتی معنی پر مقدم کیا جائے گا. یہ اس کی ایک تحلیل اور تجزیہ پیش کیا گیا ہے. اور احتمال ہے کہ نجس کو حرام گوشت کے چمڑے وغیرہ سے مقدم کیا جائے. اس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ریشم ہوتا ہے اس میں نماز جائز نہیں ہوتی، عورتوں کے لیے بھی، اور تو اس کو مقدم کیا جائے گا نجس پر، الذی جس میں نماز جائز نہیں ہوتی مطلقاً. میرے خیال میں اس دلیل کو اس طرح بیان ہونا چاہیے کہ ریشم میں نماز جائز نہیں ہوتی مردوں کے لیے، تو اس کو مقدم کیا جانا چاہیے نجس پر کہ جس میں کسی کی بھی نماز جائز نہیں ہوتی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. لیکن نجس اور غیر معقول جو ہیں ان میں معنی عرضی ہے اور حرام گوشت میں معنی ذاتی ہے. تو اس طرح جو ہے نجس کو مقدم کیا جائے گا صرف حرام گوشت پر، چونکہ نجس اور ریشم میں دونوں برابر ہیں. اور منع ہو حرام گوشت کے چمڑے کے علاوہ سب چیزوں میں، یعنی حرام گوشت کے چمڑے میں سب کے لیے ممنوع ہو مطلقاً، چاہے اختیار ہو چاہے اضطرار ہو، بلکہ اس کو عارین یعنی بغیر کفن کے دفن کر دیا جائے. یہ اسکافی کا نظریہ ہے، ابن جنید اسکافی کا نظریہ ہے، اور اس پر موثقہ عمار دلالت کرتی ہے، عمار صحاباتی. اس میں ہے الکفن یکون بردن فإن لم یکن بردن فاجعلہ کلہ قطنا. یا تو کفن برد یمانی ہونا چاہیے، اگر برد یمانی نہ ہو تو قطن کا ہونا چاہیے یعنی روئی کا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سب چیزوں میں کفن پھر جائز نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حاصر اضافی ہے، اسی لیے تو اون میں اور پٹسن وغیرہ میں کفن جائز ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اہم عبارت ہے، اس پہ مزید توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اس میں جو نظریات پائے جاتے ہیں اور اس کی جو تحلیل وغیرہ ہے وہ قوی طریقے سے حاصل ہو جائے.